مولوی برہان احمد صاحب تشریف لائیں۔ آج کے اخبار میں جو سالار اخبار ہے اس میں ایک اشتہار شائع ہوا ہے، اس سلسلہ میں میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اشتہار ہے یہ اس کا ہیڈنگ بنایا گیا ہے جو جماعت کے خلاف ایک اشتہار شائع ہوا ہے۔ ہیڈنگ یہ ہے قادیانیوں کے جھانسے میں نہ جائیں، اور نیچے خبر لکھتا ہے لجنۃ العلماء کرناٹک کا انتباہ، احمدیوں یعنی قادیانیوں کی طرف سے خلافت احمدیہ 100 سالہ جوبلی مبارک ہو کے عنوان سے 8 جون بروز اتوار دن میں 10 بجے ٹاؤن ہال بنگلور میں ایک جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے جو دراصل جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کے آن جہانی ہونے کے 100 سال پورے ہونے پر بطور یادگار منایا جا رہا ہے۔ تمام برادران اسلام کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اس جلسہ کا اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس جلسہ کا اہتمام ان لوگوں کی طرف سے کیا گیا ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، آخری رسول و نبی نہیں مانتے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا پیغمبر قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ احمدیوں اور قادیانیوں کے عقائد باطلہ بالخصوص حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے تمام دنیا کے علماء اسلام نے ان کو خارج از اسلام مرتد قرار دیا ہے۔ لہذا تمام برادران اسلام سے مخلصانہ اپیل کی جاتی ہے کہ ہرگز اس نام نہاد جلسہ میں شرکت نہ کریں اور کسی منافق مرتد کے جھانسے میں نہ آئیں۔ یہ 8 علماء ہیں جنہوں نے اس کے اوپر دستخط کر کے یہ اشتہار شائع کیا ہے۔ میں اس سلسلہ میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تفتارق امتی علی 37 ملتن کلہم فی النار الا واحدہ وہی الجماعت۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے جو جہنم میں جانے والے ہیں، ایک جنتی ہوگا، وہی الجماعت، وہ ایک جماعت ہوگی۔ بنیادی طور پر میں نے کل ایک آدمی تھے ان سے میں چھوٹا سا سوال کیا تھا کہ مجھے بتائیں ایک جگہ 1 لاکھ آدمی اپنی نماز پڑھ رہا ہو، کیا وہ جماعت کے ساتھ نماز کہلائے گی؟ کہ کہتے نہیں۔ میں نے کہا اگر ایک جگہ 3 آدمی نماز پڑھ رہے ہوں، 2 مقتدی ہوں، ایک آگے امام نماز پڑھا رہا ہو، وہ با جماعت کہلائے گی؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا دونوں میں فرق کس نے ڈالا؟ امام نے فرق ڈالا۔ میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جماعت احمدیہ کو کہتے ہیں کہ غیر مسلم ہیں، نعوذ باللہ، یہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جہنم میں جانے والے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو ہوئے جماعت، کیونکہ ہمارا تو ایک امام ہے، ہمیں تو خلافت اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی۔ دنیا کے 190 ملکوں میں پائی جانے والی جماعت احمدیہ کا ایک امام ہے جس کے پیچھے ہم لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم دوسرے مسلمانوں کے 72 فرقوں میں سے کسی ایک فرقے کا امام دکھا دو کہ جس کے پیچھے ساری اس فرقہ کے لوگ لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوں، ایک بھی نہیں۔ تو پھر تم تو جماعت ہی نہیں ہو، تو جنتی ہونے کا دعویٰ چھوڑ دو۔ جو ہو ہی جہنمی، سوائے جھوٹ کے اس نے بولنا کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، بالکل جھوٹی بات، غلط بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اپنی کتابوں میں بارہا مرتبہ خاتم النبیین لکھا ہے اور تسلیم کیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی ایسا نبی پیدا نہیں ہو سکتا جو آپ کی شریعت میں سے کچھ کم کرے یا کچھ زیادہ کرے یا کچھ نکال دے یا نئی شریعت لائے یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہٹ کر کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے۔ ایسے کسی بھی نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا، وہ اس کا دعویٰ کفر ہوگا۔ جب آپ نے یہ بات بیان فرمائی تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی خود کس طرح سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں جو خاتم النبیین کے بالکل برعکس؟ اس کی صرف وضاحت میں اتنی کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں علماء نے 1300 سال 1400 سال ہو گئے ہیں، میں 1300 سال کی بات کرتا ہوں۔ 1300 سال سے تمام علماء اسلام، بزرگان امت یہ دعویٰ کرتے آئے کہ امام مہدی علیہ السلام 14ویں صدی میں آ جائیں گے۔ میرا کل بھی ایک پریس رپورٹر تھے، میرا ان سے یہ بھی سوال تھا، 1300 سال تک علماء یہ کہتے رہے کہ امام مہدی آ جائے گا، اور مسلمانوں کو انہوں نے امیدیں دلائیں۔ میں کہا 13ویں صدی ختم ہو گئی اور 14ویں صدی بھی ختم ہو گئی۔ 14ویں صدی کے بعد بھی کوئی امام مہدی آپ کے نزدیک نہیں آیا۔ میں نے ان کو کہا مجھے آپ یہ بتائیں
کہ اگر امام مہدی نہیں آیا، جس کے آنے کے متعلق 1300 سال تک علماء اور مفکرین اسلام کہتے رہے، تو کیا وہ سچے ہوئے کہ جھوٹے؟ قرآن کہتا تھا کہ 14ویں صدی میں آ جائے گا، حدیث کے اشارے ہیں 14ویں صدی میں آ جائے گا، علماء کہتے تھے 14ویں صدی میں آ جائے گا، اور نہیں آیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تمام بزرگان امت سچے رہے یا جھوٹے رہے؟ کہنے لگے وہ تو سارے جھوٹے بن گئے۔ میں نے کہا ان کو سچا بنانے کا پھر ایک طریقہ ہے کہ سچا امام مہدی تم ظاہر کر دو، مان ہم لیں گے۔ اگر تم نہیں بتا سکتے سچا، تو جو آیا ہے اس کو سچا تسلیم کر دو، تو یہ سارے بزرگان امت تمام انبیاء اور رسول یہ سب سچے ہو جائیں گے، قرآن سچا ہو جائے گا، حدیث سچی ہو جائے گی۔ مگر یہ علماء ہیں کہ انہوں نے ایسی ضد پکڑی ہوئی ہے کہ نہ اپنے بزرگوں کو انہوں نے سچا کہنا ہے، نہ انہوں نے قرآن کو سچا ماننا ہے، نہ انہوں نے حدیث کو تسلیم کرنا ہے۔ اس لیے یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں موٹی سی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت میں ایک مسیح آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں آسمان پہ چلا گیا۔ آج ایک بچے سے پوچھ کے دیکھو بیٹا یہ پتھر میں پھینک رہا ہوں اوپر، یہ بتاؤ آسمان پہ چلا جائے گا؟ کہتا نہیں، بچہ بھی نہیں ماننے کو تیار۔ مولوی کہتا ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ آسمان پہ چلے گئے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ وہ آسمان پہ چلے گئے اور کہتے ہیں بغیر کھائے پیے کے زندہ ہیں۔ کسی ایک بچے سے پوچھو بیٹا اگر تمہیں ایک مہینہ کھانا نہ دیا جائے تو تم زندہ رہو گے؟ کہتا ہے مر جاؤں گا۔ مولوی کی سمجھ میں یہ نہیں بات آتی کہ ایک آدمی 2000 سال سے بغیر کھائے پیے کے آسمان پہ بیٹھا ہے اور وہ زندہ ہے، اور پھر کمال یہ کہتے ہیں اس کی عمر بھی نہیں بڑھتی۔ 33 سال کے گئے تھے، 33 سال کی عمر ہے۔ عجیب منطق ہے۔ پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے وہ 33 سال کے ہوں گے، اور آئیں گے کیا کرنے؟ کہتے ہیں آئیں گے امت محمدیہ میں، اور امت محمدی کی اصلاح کرنے آئیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ آسمان پہ گئے تھے نبی تھے؟ کہتے ہیں ہاں جی نبی تھے۔ اور جب وہ آسمان سے نیچے اتر آئیں گے نبی ہوں گے؟ کہتے ہیں نہیں جی وہ نبی نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے۔ بھی عجیب تم لوگوں کی منطق ہے۔ قرآن کو اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے یہ ایسی کتاب ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، یہ کبھی تبدیل ہوگا قرآن؟ اس میں کوئی آیت کوئی نکالی جا سکتی ہے، کوئی نئی ڈالی جا سکتی ہے قرآن کریم میں؟ جب نئی ڈالی جا سکتی، نئی نکالی جا سکتی، کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، نبی نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے۔ مگر قرآن کیا لکھتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رسول الی بنی اسرائیل۔ مسلمان تو قرآن ہی پڑھیں گے نا، اور جو مسیح آئے گا وہ بھی کہتے ہیں آ کے قرآن پڑھے گا۔ قرآن میں کیا پڑھیں گے؟ رسول الی بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں۔ جب خدا قرآن میں ان کو رسول کہہ رہا ہے تو مولوی کہتا ہے نہیں وہ رسول نہیں ہو سکتے، وہ امتی ہوں گے۔ کمال تمہاری منطق ہے، خدا اس کو رسول رسول کہے گا، مسلمان ان کو رسول رسول پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آ کے اپنے آپ کو رسول پڑھیں گے، اور مولوی کہتا ہے نہیں تو غلط پڑھ رہا ہے، تو امتی یا رسول نہیں ہے۔ عجیب منطق ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ امام مہدی بن کے، مسیح موعود بن کے اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں تو کس جرم سے ان کی نبوت چھینی جائے گی؟ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جی وہ آئیں گے، اور آئیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور قرآن کہتا ہے وہ ہوں گے نبی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ختم نبوت کی رٹ لگائی ہوئی ہے علماء نے کہ جی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی صورت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ ختم نبوت نہیں ٹوٹے گی؟ کہتے ہیں جی وہ چونکہ پہلے سے پرانے ہوں گے اس لیے نہیں آ سکتے۔ بھئی حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا کہ پرانا آ سکتا ہے نیا نہیں آ سکتا، اگر لکھا ہے تو بتا دو۔ اس طرف نہیں آتے ہیں، جبکہ قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پیش کر رہا ہے۔ ہم ان علماء کے سامنے 30 آیتیں رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اور خدا کا خوف کرو اور خدا سے ڈرو، ایک آیت تو نکال کے بتاؤ جس میں لکھا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ بجسم انصری چلے گئے ہیں۔ وہ تو پیش نہیں کرتے، کبھی پلٹی ماریں گے حدیث کی طرف چلے گئے، ہم کہتے ہیں چلو حدیث میں دکھا دو کہ زندہ آسمان پہ چلے گئے ہیں بجسم انصری، وہاں بھی نہیں دکھا سکتے ہیں۔ صرف منہ کی باتیں، اور ختم نبوت کی جو بات اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہم بھی کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ایک نبی آئے گا، تو علماء جتنا مرضی زور لگا لیں اس کے آنے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ان علماء کو چاہیے کہ وہ مسلم شریف کی اس حدیث کو پڑھیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے متعلق نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ کے الفاظ 4 مرتبہ دہرائے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا اور اس کے صحابہ بھی ہوں گے۔ تو پھر یہ علماء کیوں انکار کرتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہو سکتے؟ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو بنی اسرائیل میں گھسیٹ کے لانا چاہتے ہیں ادھار ایک مسیح۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ادھار کی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا کامل ہے کہ اس کو کسی بنی اسرائیلی کو گھسیٹ کے لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ امت مسلمہ کی اصلاح کرے، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اس قدر مضبوط ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح 1000 نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارا کیا جرم ہے ان میں جو ہمیں یہ فتوے دیتے ہیں؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ لکھا ہے ہمارا جرم بس یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہوگا اسی امت سے پیدا رہنما ہوگا، نہ آئے گا مسلمانوں کا رہبر کوئی باہر سے، جو ہوگا خود مسلمانوں کے اندر سے کھڑا ہوگا۔ ہمارا جرم یہ ہے، ہم کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ ایسی ہے جو ایک نہیں 1000 نبی پیدا کر سکتی ہے، ہمیں کسی نبی بنی اسرائیلی کی ضرورت نہیں۔ اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے یہی دعویٰ فرمایا ہے کہ مجھے جو نبوت کا انعام ملا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اور قرآن کریم یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر کامل ایمان رکھے گا اور اس کی اتباع کرے گا تو لازماً اللہ تعالیٰ اس کو نبوت کے انعام سے سرفراز کرے گا۔ تو مجھے یہ جو انعام ملا ہے یہ اس مطابقت اور کامل فرما برداری کے نتیجہ میں ملا ہے۔ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہٹ کر میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری شریعت قرآن ہے، نماز میرے پہ فرض ہے، روزے میرے پہ فرض ہیں، حج میرے پہ فرض ہے، زکوٰۃ میرے پہ فرض ہے، تمام وہ احکامات جو اسلام پیش کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ علماء کی ایسی عقل ماری گئی ہے کہ اپنے بزرگوں کی طرف بھی نہیں دیکھتے۔ یہ دیکھیں، یہ میرے پاس قرآن کریم ہے، یہ اشرف علی صاحب تھانوی کا ترجمہ ہے، یہ آپ یاد رکھیں، آپ جائیں گھروں میں ضرور خریدیں، یہ ترجمے والا قرآن ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی والا۔ اور اس میں سورہ فاتحہ میں آپ دیکھیں، سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اوپر انہوں نے حاشیہ لکھا ہوا ہے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ترجمے میں حاشیہ لکھا ہوا ہے۔ اور حاشیے کا دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، انعام کے اوپر حاشیے کا نمبر لکھ کے لکھتے ہیں انعام سے دینی انعام مراد ہے۔ تبلیغی جماعت کا ایک وفد آیا ہوا تھا، تو مجھے میرے ایک ساتھی کہنے لگے مولانا آپ نا ہمارے آپ نے جماعت میں جانا ہی جانا ہے، بہت پیچھے پڑے، ان کے والد احمدی تھے، وہ خود احمدی نہیں تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے لے چلو، میں کہا مگر اس شرط پہ جاؤں گا 2 گھنٹے میں ان کی بات سنوں گا، 10 منٹ مجھے دینے ہیں بولنے کے لیے۔ کہتے ہاں میں لے دوں گا۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں چلا گیا ان کے ساتھ، مولوی صاحب بیٹھ گئے، بات چیت ہوتی رہی۔ جب اس نے دیکھا نا اب بات ختم ہونے لگی، میں جیسے اٹھا وہ تو جو مجھے لے کے آیا تھا وہ تو کھسک گئے۔ میں نے ان کو لٹریچر دیا، میں نے تعارف کروایا۔ اب وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہ پتہ لگ گیا جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اگلے دن میں ظہر کی نماز کا وقت، چونکہ میں تبلیغ کے لیے نکل جاتا تھا، ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا تو میں وہیں مسجد میں جا کے اپنی نماز پڑھ لیتا تھا، میرا ایک پاؤں اندر ایک باہر۔ تو وہ جو مؤذن تھا کہنے لگا چلو 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 تم کو یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، چلیں باہر چلیں باہر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے وہاں سے نکلا، میں جامع مسجد چلا گیا، جا کے میں نماز پڑھ لی۔ شام ہوئی تو میں نے پتا کیا اس مسجد کے سیکرٹری کون ہے، میں ان کے پاس چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے آج بتائیے، میں نے کہا جی وہ غلطی ہوگی ہے، معافی مانگنے آیا ہوں۔ کہنے لگے جی کیا میں ایسی کیا بات ہے، کیا غلطی؟ میں نے کہا نہیں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو میرا خیال تھا میں آپ سے اب معافی مانگ لوں۔ کہتے پھر بھی بتائیے۔ میں نے کہا وہ جو لمبا لائن میں وہاں جو ایک مسجد ہے پولیس لائن میں، وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کی ہے، وہ میں سمجھا اللہ میاں کی ہے۔ تو میں اس میں نا ایک قدم آگے رکھا، ایک میرا باہر تھا، تو مؤذن صاحب مجھے کہنے لگے نہیں 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 یہ ہماری مسجد ہے، تم نکلو یہاں سے۔ میں نے کہا وہ جو قدم میں نے آپ کی مسجد میں رکھ دیا نا، معافی مانگنے آیا ہوں، غلطی ہوگی میرے سے۔ بیچارے بڑے شرمندے ہوئے، کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہمارے علماء ایسے کرتے ہیں، آپ جب چاہیں نماز۔ اچھا میں ان کو بول دوں گا۔ اس کے بعد اس مولوی کی حالت یہ تھی اور مؤذن کی حالت یہ تھی، میرا قدم مسجد کے اندر ہوتا تھا، دوسرے دروازے سے وہ باہر ہوتا تھا۔ دم نہیں ہے ان لوگوں میں کہ ہم سے بات کریں۔ قرآن اور حدیث ہم کہتے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، اگر آپ مولوی ہو تو مولوی ہو، اگر تم میں دم ہے، اگر تمہارے اندر صداقت ہے، تم آؤ قرآن اور حدیث کو لے کر ہمارے سامنے بات مقابلہ کرو۔ اور میں تم کو بتاتا ہوں قرآن اور حدیث تم لوگوں کو جھٹلائے گا، تم لوگ کبھی بھی اپنی دلیلوں میں قرآن اور حدیث کو پیش نہیں کر سکتے۔ جہاں تم قرآن کو دیکھو گے وہ ہماری صداقت پیش کر رہا ہوگا، جہاں تم حدیث کو دیکھو گے وہ ہماری صداقت میں کھڑا ہوگا۔ میں آج کے علماء کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ اور آ کر تم اپنی صداقت کے کسی بھی ٹاپک پر تم ختم نبوت لے لو، تم اجرائے نبوت لے لو، تم وفات مسیح لے لو، تم حیات مسیح لے لو، کسی عقیدہ پر تم آؤ ہمارے ساتھ آ کر مقابلہ کرو۔ قرآن تمہیں ٹھوکریں مارے گا اور تمہاری صداقت میں ایک بھی بات تمہارے ہاتھ میں نہیں دے گا، اور ساری صداقتیں
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں کے ساتھ ہیں جو مسیح موعود کے غلام ہیں، جنہوں نے قرآن کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ ان علماء کے پاس سوائے غلط باتوں کے اور جھوٹی باتوں کے اور کچھ نہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان کے نیچے پائی جانے والی مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق وہ علماء ہوں گے جو فتنے پیدا کریں گے، اور وہ فتنے واپس انہی میں لوٹ جائیں گے۔ جماعت احمدیہ کا کوئی ایک اشتہار دکھا دے جو اس طرح کا فتنہ انگیزی والا ہو، یہ علماء سوائے فتنہ کے اور کچھ نہیں کرتے۔ یہ فتنے واپس انہی میں لوٹیں گے اور انہی کو ہلاک کریں گے۔ جماعت احمدیہ اسی طرح پھلتی اور پھولتی چلی جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کی ترقی کو روک نہیں سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سے جب پوچھیں کہ آپ بتائیں کہ جماعت احمدیہ کی ترقی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، تو برملا طور پر وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کالج میں تعلیم حاصل کی ہے۔ ہندوستان بھر میں اس کالج کی لیبارٹری کے بالمقابل کوئی لیبارٹری نہ تھی، پورے پنجاب میں اس کالج کے مقابل پر کوئی ایک بھی کالج نہ تھا۔ یہ کس بات کی طرف نشاندہی کی جا رہی تھی؟ یہ اس بات کی طرف یہ باتیں نشاندہی کرتی ہیں کہ جماعت نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بے انتہا ترقی کی، اور قادیان سے اٹھنے والی آواز ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں تک پہنچ گئی، اور باہر کے ملکوں سے بھی لوگ قادیان میں آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، اور قادیان میں آ کر انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر اپنے ملکوں میں جا کر انہوں نے تبلیغ اسلام میں کے خوب کام کر دکھائے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے وقت میں قادیان سے ہجرت کی جبکہ جماعت پر بالکل بے سر و سامانی کا ایک وقت تھا۔ قادیان سے نکل کر باہر جانا اور پھر جماعت کے لیے ایک نیا ٹھکانہ بنانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا وجود تھا، خلیفہ کا ہی وہ وجود تھا جس کی برکت سے ساری جماعت محفوظ طریقے سے یہاں سے ہجرت کر کے اس حصے میں چلے جاتی ہے جو حصہ ہندوستان سے علیحدہ ہوتا ہے، اور وہاں پر جا کر جماعت نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نئے مرکز کی بنیاد رکھی جسے ربا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ جامعہ جو قادیان میں جاری ہوا تھا وہی جامعہ آپ نے ربا میں جاری کیا۔ وہ کالج جو قادیان میں جاری تھا ویسا ہی کالج آپ نے وہاں پر شروع کیا، اور پھر وہ مبلغین جو یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے ان کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے باہر کے ملکوں میں بھجوا دیا، اور اس طرح دنیا کے مختلف ممالک میں جن کی تعداد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ہی 70-75 کے قریب بن جاتی ہے، جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہو چکی تھی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس کے متعلق حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا ہے کہ اگر کوئی مورخ آئندہ اسلام کی تاریخ لکھے گا اور وہ میرے دور کو چھوڑ جائے گا تو یاد رکھے وہ اسلام کی تاریخ نامکمل اور ادھوری رہ جائے گی۔ کسی مورخ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ میرے دور خلافت کو چھوڑ کر تاریخ اسلام کو مکمل کر سکے، کیونکہ آپ ہی کے دور میں احمدیت کے ذریعہ اسلام نے وہ ترقی کی ہے کہ جو مخالفین کی جماعتیں ہیں وہ احمدیت کی ترقی کی پاسنگ کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ جماعت احمدیہ کی جہاں تک مخالفت کا سوال ہے، ہر مخالفت کے بعد جماعت احمدیہ آگے سے بڑھ کر ترقیات کی طرف بڑھی ہے۔ اگر سن 53 میں فسادات ہوئے تو جماعت نے اس کے بالمقابل اتنی ترقی کی کہ خود مخالفین نے اپنی زبان سے اپنی کلموں سے اس بات کو لکھا کہ پہلے تو یہ ان کے بجٹ اتنے ہوا کرتے تھے، اب ان کے بجٹ اس قدر بڑھ چکے ہیں، پہلے ان کی تعداد اتنی ہوا کرتی تھی، اب یہ اس قدر ان کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ کل مخالفین کی کلموں سے ان کی زبانوں سے اس بات کا اظہار کر دینا یہی احمدیت کی ترقی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اگر ہم خلافت ثالثہ کے دور کو دیکھیں اس میں بھی جماعت نے بے انتہا ترقی کی ہے۔ پاکستان میں سن 74 میں آرڈیننس جاری ہوتا ہے، مخالفین جماعت کے گھروں کو جلاتے ہیں، مخالفین جو ہیں وہ جماعت کے افراد کو شہید کرتے ہیں،
اس کی بنیاد کیا بنی؟ بنیاد یہ بنتی ہے کہ ہم مقابلہ تو کر نہیں سکتے، دلائل ہمارے پاس نہیں، زور کر لو، زور سے اب ہم ان کو دبا لیں گے۔ ہوا کیا؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب صدی جماعت احمدیہ کے 100 سال پورے ہونے پر، 7 سالہ جوبلی کے مکمل ہونے پر آپ نے جماعت کے سامنے ایک تحریک فرمائی، اور یہ تحریک فرمائی کہ مجھے جماعت 2 کروڑ روپیہ جو ہے وہ جمع کر کے دے، جس سے میں دنیا میں یہ کام کروں گا۔ مخالفین نے دیکھا کہ یہ 2 کروڑ روپیہ جمع کر لیں گے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، حکومتیں ساتھ مل گئیں۔ وہ زمانہ بھٹو کا زمانہ تھا، انہوں نے کیا کہا؟ کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں، میں ان کے ہاتھوں میں کشکول پکڑوا دوں گا۔ جب حکومتیں بھی ساتھ مل جائیں تو مخالفتوں کے جو ہیں وہ حوصلے اور زیادہ بلند ہو جاتے ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ نے خلافت کے زیر سایہ ایک ایسی جماعت اس خلیفہ کو عطا کی ہے، مسیح موعود کی وہ ایسی جماعت ہے کہ جو اپنے خلیفہ کی ایک آواز پر اپنے تن من دھن کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور جماعت احمدیہ نے 1 سال کے اندر اندر حکومت پاکستان کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ خلیفہ نے اگر 2 کروڑ کی بات کی ہے تو جماعت نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی خدمت میں 6 سے 7 کروڑ روپیہ 1 سال کے اندر اندر خدمت میں پیش کر دیا، اور 12 کروڑ کے وعدے کیے کہ آئندہ 16 سال میں ہم 12 کروڑ تک حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں، جس سے احمدیت کی ترقی کے اور اسلام کی ترقی کے نئے نئے مراکز قائم کیے جائیں گے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا، اور جو لوگ مخالف تھے، جو جماعت کو زور زبردستی سے دبانا چاہتے تھے، وہ اس میں ناکام ہوئے، اور ایک آواز یہ اٹھی، جتنا بھی دبائے گی دنیا اتنے ہی ابھرتے جائیں گے، اور جماعت اس دباؤ کے ساتھ ساتھ دنیا میں ابھرتی چلی گئی۔ اس طرح حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں جب آپ نے دورہ مغرب کیا، اور اس وقت دورہ مغرب جب آپ نے فرمایا، اسپین ایک ایسا ملک تھا جہاں پر 600 سال سے کوئی نہ اسلامی مرکز قائم ہو سکا تھا، نہ کوئی مسجد وہاں قائم ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ذریعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں ایسے سامان پیدا کیے کہ وہاں پر ایک مسجد کی سنگ بنیاد رکھی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دور میں اس بنیاد کو رکھ کر احمدیت کی ترقی کے اور احمدیت کے پھیلنے کے نئے باب کھول دیے، نئے دروازے کھول دیے۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا جب انتخاب ہوتا ہے تو آپ نے جا کر اس مسجد کا افتتاح فرمایا، اور آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ دورہ مغرب فرما رہے تھے تو آپ نے وہاں کے عوام کو یہ بات بتائی اور یہ بات سمجھائی کہ دیکھو جماعت احمدیہ جو یہاں پر پہنچی ہے، ہم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو مخالفین تھے اسلام کے، انہوں نے جو زور اور زبردستی سے ہم سے بات چیز چھینی تھی، ہم پیار اور محبت کے ذریعہ سے اس چیز کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور آپ ہی نے لو فار آل ہیٹریڈ فار نن، محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں کا جو نعرہ ہے وہ آپ نے جماعت کو دیا۔ تو اس طرح آپ ہی کے زمانہ میں نصرت جہاں اسکیم کا اجرا ہوا، اور نصرت جہاں اسکیم کے تحت افریقہ کے وہ ملک جو بے انتہا غریب تھے، وہاں پر آپ نے ان کے تعلیم کے انتظامات کیے، ان ملکوں میں آپ نے اسکول جاری فرمائے، ان ملکوں میں آپ نے ہسپتال جاری فرمائے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں جو ترقیات جماعت کو عطا فرمائیں وہ بے انتہا تھی۔ اگر ہم خلافت رابعہ کے دور کو دیکھیں تو اس میں تو گویا ایک طوفانی سی کیفیت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ جب پاکستان سے لندن تشریف لے جاتے ہیں تو جاتے ہی آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں دنیا میں
4 بڑے بڑے مراکز قائم کرنا چاہتا ہوں، اور جماعت نے مالی قربانیاں پیش کر دی اور وہ مراکز جو ہیں وہ دنیا میں قائم ہوئے۔ اس میں ایک کینیڈا کی بہت بڑی مسجد تعمیر ہوئی، امریکہ میں مسجد تعمیر ہوئی۔ اسی طرح سے آپ نے یہ تحریک فرمائی کہ اسپین، یہ جو جرمنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو جو ترقیات عطا فرمائی ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جماعت وہاں پر 100 مسجدیں تعمیر کرے۔ چنانچہ آپ کی اس تحریک پر جماعت نے لبیک کہا اور اب تک اس کام کو لے کر جماعت آگے چل رہی ہے۔ پھر آپ نے ایک یہ تحریک فرمائی کہ دنیا کی تمام زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم شائع کیے جائیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت 60 زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ دنیا کے سامنے پیش کر چکی ہے۔ کوئی ایک جماعت دنیا کے دکھا دی جائے جماعت احمدیہ کو چھوڑ کر جس نے قرآن کی اس قدر خدمت کی ہو۔ یہ اگر جماعت کی ترقی کی باتیں نہیں تو اور کیا ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ نے دنیا کی 117 زبانوں میں منتخبہ آیات، منتخبہ احادیث اور منتخبہ اقتباسات کے ترجمے کروا کر ساری دنیا میں پھیلائے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جبکہ جماعت خلافت خامسہ کے دور میں داخل ہے اور ساری دنیا میں خلافت رابعہ کے دور میں جاری ہونے والے MTA کے نظام کے ذریعہ پوری دنیا میں تبلیغ اسلام کر رہی ہے، کسی بھی دوسری جماعت کو یا کسی بھی دوسرے فرقے کو یہ توفیق حاصل نہیں۔ آج دنیا کے 7 سیٹلائٹ ایٹ اے ٹائم جماعت احمدیہ کی تبلیغ میں مصروف ہے، اور یہ دنیا کا واحد ایسا چینل ہے جو گلوبل ہے۔ کوئی مذہبی چینل آپ کو دنیا میں ایسا دکھائی نہیں دے گا جو گلوبل ہو اور 24 گھنٹے ہو اور فری ہو، جس کے اوپر نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے، نہ اس کے اوپر سے کوئی مفادات حاصل کیے جاتے ہیں، صرف اور صرف تبلیغ اسلام کا کام اس کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف اگر امتیاز حاصل ہے تو یہ جماعت احمدیہ کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں۔ چونکہ میری تقریر کا وقت ختم ہونے والا ہے، بہت سی باتیں ہیں ایسی جو کہ آپ کے سامنے میں نے پیش کرنی ہے۔ نمائشوں کا، دنیا بھر میں نمائشوں کا اجرا کیا گیا، وہ بھی خلافت کی برکت تھی اور خلافت کے تابع وہ چیزیں ساری دنیا نے دیکھی۔ اور پھر دنیا بھر میں جو مختلف زبانوں میں لٹریچر شائع ہوتا ہے، جن کی تعداد کروڑوں اور اربوں کی تعداد تک پہنچتی ہے، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ جماعت احمدیہ کی خلافت کے تابع ہونے والی ترقی کا ہی ایک ذریعہ ہے اور اس کا ایک نتیجہ ہے۔ پھر اسی طرح سے دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت 5 ملکوں میں جامعہ احمدیہ قائم ہو چکے ہیں۔ کہاں؟ قادیان میں ایک جامعہ تھا، پھر ربوہ میں قائم ہوا، ابھی کینیڈا میں قائم ہو چکا ہے، اسی طرح سے ابھی لندن میں بھی وہ جامعہ احمدیہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے، اور ابھی جرمنی والے بھی اس کوشش میں ہیں کہ وہاں پر بھی جامعہ قائم کر دیا جائے۔ اور ان جامعات میں اسلام کے وہ مملک تیار ہوں گے جو دنیا میں پھیلیں گے اور دنیا والوں کو یہ بتا دیں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک آواز جو قادیان سے اٹھی تھی وہ ایک فرد تھا، آج جو کروڑوں میں پہنچے ہیں، آئندہ یہ کروڑوں اس قدر دنیا میں پھیلیں گے کہ دنیا کی آبادی کا شمار نہیں کیا جا سکے گا کہ وہاں تک جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے پہنچ جائے گی۔ مساجد کو اگر دیکھیں تو ہر سال مساجد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہندوستان میں ہی ہزاروں کی تعداد میں مساجد موجود ہیں اور مراکز موجود ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ تمام تر باتیں جو اس کا میں نے ذکر کیا ہے یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو میں نے صرف ایک خاکہ کھینچا ہے آپ کے سامنے۔ بس دراصل مخالفین جتنا چاہیں زور لگا لیں، خلافت کے تابع ہونے والی ترقی کو وہ کبھی نہیں روک سکیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سلسلہ میں بیان فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یقیناً سمجھو یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، خدا اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا اور راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو کمال تک نہ پہنچا دے، اور اس کی آبپاشی کرے گا اور اس کے گرد ایسا احاطہ بنائے گا اور تعجب انگیز قیادت کرے گا۔ کیا تم نے کچھ کم زور لگایا؟ بس اگر انسان کا کام ہوتا تو کبھی کا یہ درخت کاٹا جاتا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی ہے کہ مخالفین جتنا چاہے زور لگا لیں،
جتنے چاہے منصوبے بنا لیں، مگر جماعت احمدیہ خلافت کے بابرکت سایہ میں، خلافت کی برکت سے ساری دنیا میں غلبہ حاصل کرے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت احمدیت کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ بس اے احمدی نوجوانوں، اے احمدی نوجوانوں، اے بزرگوں، اے خواتین، اے بچوں، میں تمہیں یہ کہتا ہوں، اٹھو اور یہ اس آواز کے ساتھ دنیا میں پھیل جاؤ کہ پھیلائیں گے صداقت اسلام کچھ بھی ہو، جائیں گے ہم جہاں بھی کہ جانا پڑے ہمیں، محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق و آشکار، روئے زمین کو گاہ ہلانا پڑے ہمیں۔ بس ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس خلافت کے بابرکت سایہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں، پھولتے چلے جائیں، پھلتے چلے جائیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگیوں میں کامیابیاں لکھ چھوڑی ہیں اور مخالفین کے حساب میں صرف ناکامیاں ہیں، صرف ناکامیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ خلافت کے سائے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پھل لگائے، تاکہ وہ کامیابی جو ہمیں دور دکھائی دیتی ہے وہ خلافت کے سائے میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ کی خدمت میں محترم محمد یوسف صاحب تشریف فرمائیں گے۔ آپ کی تقریر کے عنوان ہے عالم اسلام اور خلافت کی ضرورت۔ کنڑ زبان میں تقریر ہے۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان